پاکستان اس علاقے میں واقع ہے جس کو ٹوائن بھی ڈسکرائب کرتا ہے کہ اٹ از دی راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری، کہ یہاں پہ قوتیں آتی ہیں اور پھر گھوم جاتی ہیں پیچھے اور یا پھر آگے چلی جاتی ہیں. تو چنانچہ افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے پس منظر میں نظر آئے گا کہ کوئی انویڈر جو وہاں سے آیا ہے ہمیشہ دلی پہ جا کے اس نے رکا اور پھر اس کے بعد پورا ہندوستان فتح کر لیا. اسی طریقے سے اگر اس نے دوسرا رخ لیا تو بغداد کی طرف سے نکل گیا. اور کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ افغانستان میں ہندو کش کے ساؤتھ میں آ کے ایک پاور سینٹرل ایشیا سے ابھری ہوئی واپس ہو جائے. پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب ہلاکو خان کے اور چنگیز خان کے لشکر آئے تھے تو اس کے بعد یہاں التمش ایک مسلمان حکمران تھا ہندوستان کا. جب جلال الدین خوارزم شاہ انڈس کو کراس کر کے آیا اس کے دربار میں اور اس کا کہ تم مسلمان حکمران ہو، میری مدد کرو، تھوڑی سی مدد کرو. اس نے کہا نہیں بابا، اس کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن پاکستان اس کے اوپر ڈٹ گیا کیونکہ پہلی دفعہ ایک اسلامی نظریاتی حکومت یہاں معرض وجود میں آ چکی. یہ کوئی ایسا اتفاق نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے ان کو مدد کی، قرآن کی روشنی میں مدد کی. کوئی کہے گا جی پتہ نہیں یہ غلط کیا امریکہ کی وجہ سے. امریکہ وغیرہ کی بات نہیں ہے اس میں. ہمیں اگر ہم اسلامی نظریاتی حکومت ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہم کوئی آئے مسلمان بھائی آپ کے پاس آئیں اور پھر وہ آپ سے پناہ مانگیں، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، بچے ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جائیں اور آپ کے نیبرز ہوں، باقی چیزیں چھوڑ دیں. اس کے لیے ہدایت کیا ہے؟ سیدھی سی ہدایت، آپ کو ان کی مدد کرنی. اور کیونکہ میرا اس میں خود ان پٹ تھی جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے ہم نے، تو میرا پیپر ابھی تک موجود ہے جس کے اوپر میں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم کنفرنٹ کریں، لیول اس کو دیکھیں ہم کس لیول کے اوپر اس کو رکھتے ہیں. تو کوئی کہ جی امریکہ کی خدمت میں کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ سب غلط ہے. یہ پاکستانی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وکٹری دی کہ اس کا مزہ بھی منہ میں نہیں لینے دیتے ہم کو ظالم لوگ. اتنی بڑی دنیا مان گئی اس کو. اور تاریخ کا ہر اس علاقے کی کم از کم ہے بلکہ پوری تاریخ کا. اس کے بعد جو تاریخ لکھی جائے گی بہت عرصے تک، طویل عرصے تک، اس کے ہر صفحے کے اوپر ایک مور لگی ہوگی میڈ ان افغانستان، اور اس کے اندر ہمارا ہاتھ ہے. اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خود مانتے ہیں اس بات کو. دیوار برلن ٹوٹ گئی، میرے پاس انہوں نے بعد میں ایک اس کا ٹکڑا بھجوایا، میں ادھر مندر ملتان ہوتا تھا کہ ٹو ون ہو ڈیلیورڈ دا فرسٹ بلو ہیلپ ڈیلیورڈ دا فرسٹ بلو. وہ جرمن انٹیلیجنس نے ریکگنائز کیا. ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو یہ وہ کشمکش کا معیار ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں. پھر پاکستان کو ابھی دیکھیں جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے. آپ 1947 میں معرض وجود میں آئے، ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے ذریعے قربانیاں بہت دی، لیکن بیسک سٹرگل جو کانسٹیٹیوشنل تھی اور آپ نے پاکستان بنایا، ایک بالکل نیا انوکھا تجربہ تھا، اچھوتا تجربہ تھا جس میں ہم نے ایک کام کرنا تھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، وہ تو سب عالموں کو کے مسائل کو حل کرنے میں ایڈریس دی پرابلمز آف مین کائنڈ. اس کے اوپر آ کے ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. یقین کریں کہ قائد اعظم کی سوچ جو تھی وہ تو تھی کہ ڈاکٹر امبیڈکر کو کہا کہ تم شودروں تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، تم پاکستان کے ساتھ ملو. اور ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ 6 کروڑ شودر مسلمان ہو جائیں گے. گاندھی نے بہت رونا پیٹنا مچایا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان امیدوں کا سہارا ہے ان تمام پسے ہوئے لوگوں کا جو ہندوستان کے اندر بھی بستے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے شودر ہوں، چاہے وہ 74 ورنہ ہو جس کو ڈپرائیوڈ بیکورڈ کلاسز کہتے ہیں. اور مل کے وہ 65% بنتے ہیں ہندوستان کی آبادی کا. اور مسلمانوں کو ڈالیں 16% یا 15% اور سکھوں کو ڈالیں تو یہ 85% تو وہ لوگ ہیں جو ایکسپلائٹڈ ہیں بیچارے ہندوستان کے اندر، اتنی بڑی آبادی. اور ہم نے اگر اپنے یہ ماڈل بنا لیا ہوتا، پاکستان کو ایک خوشگوار خوبصورت ماڈل بناتے ہم ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر، تو آج وہ شودر بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. آج اگر یو پی میں اور بہار میں، اور یو پی کوئی معمولی سی جگہ نہیں ہے، 150 ملین 15 کروڑ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ اگر حکومت وہاں شودر اور چمار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ووٹ کی مدد سے کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں اور شودروں کے درمیان ایک نیکسس، ان کے اندر ایک کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر بہار میں کر رہے ہیں لالو پرساد یادو، تو وہ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی وہاں پہ آ رہی ہے. لیکن پاکستان نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا کردار تھا. پاکستان کو تقدیر نے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا ہاتھ ایک ایسے حل کے اوپر ڈال دیا تھا جس کے پیچھے اس کی
کیا کہتے ہیں جس کے حل کے پیچھے نکلتی ہے, اوڑ جو ہوتی ہے, ہاں جی, ہاں, اس کے اندر ایک نئی جو ہے وہ سوچ ڈیولپ کر رہی تھی پوری انسانیت کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے, مظلوموں کے لیے, پٹے ہوئے لوگوں کے, غریبوں کے لیے, اور بالخصوص ہندوؤں کا وہ طبقہ جو مندر میں نہیں جا سکتے بیچارے, ان کے اشلوک نہیں سن سکتے, ہندوؤں کے اشلوک شودر نہیں سن سکتے. آج بھی وہ اگر ایک جج ہے ہائی کورٹ کا اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو ننگے پاؤں سامنے نظر نیچی رکھ کے چلتا ہے. یہ عالم ہے اس بڑی جمہوریت کا, ہندوستان کی بڑی جمہوریت کا. چنانچہ ایک رسالہ نکلتا ہے, اس کا نام ہے دلت وائس, اس کو آپ ضرور, منتھلی ہے وہ, راج شیکھر نام کا ایک آدمی نکالتا ہے, اور وہ مسلمانوں کا کاز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی پلیڈ کر رہا ہے ہندوستان کے اندر بجائے نسبت مسلمانوں. کیونکہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کا مارز وجود میں آنا, اور پھر اس خطے میں آنا کہ بیک وقت آپ سینٹرل ایشیا کا حصہ ہیں, وسط ایشیا کا حصہ ہیں, ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں, اور اگر مشرقی پاکستان ہم سے نہ جاتا تو ہم بیک وقت ایسٹ ایشیا کا حصہ ہوتے, جہاں پہ کہ اتنی ترقی ہو رہی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایشین ٹائیگر چھوٹی چھوٹی قومیں. لیکن پاکستان کیا تھا جب یہ مارز وجود میں آیا؟ ایک بہت بڑا ریلوے سسٹم, ایک بہت بڑا نہری نظام, ایک بہت بڑا ملک, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک, نظریاتی مملکت, فعال لوگ جن کی بے پناہ انرجی ریلیز ہو چکی تھی, یہ سارے وہ. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ملک مارز وجود میں آتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں؟ کوئی سنگاپور بھی کوئی چیز ہے جس کا ہمارے سے اس وقت ان کی جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے 20 گنا زیادہ ہے. وہ کوئی ملک ہے 25 لاکھ کی آبادی ہے. یا تائیوان کو دیکھیں, ایک چھوٹا سا جزیرہ, $100 بلین سے زیادہ آج ان کا جو امریکہ نچوڑنا چاہتا ہے یہ جنگ کر کے نا, ان سے پیسہ گھسیٹنے کے لیے رہا نہیں, اربوں کا تو پیسہ لے گئے, اب ان کا وہ پیسہ نکالنے کے لیے یہ سارا تائیوان اسٹیٹس وغیرہ کا چکر چلایا جا رہا ہے. تو $100 بلین سے زیادہ ان کے ریزرو پڑے ہوئے. جاپان کو دیکھیں, اتنا سا جاپان, یہ سب لوگ ہمارے سے پیچھے تھے. ہم تیل کے دہانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی بالکل تیل ہمارے قریب ہے, اربوں کے پاس, ہمارے مسلمانوں کے پاس, سینٹرل ایشیا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نیچے ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے پاکستان کے پاس, وہ تمام جوہر. اس کے علاوہ پاکستان کو دیکھیں محلے وقوع کے لحاظ, اور یہ چیز وہ کیلکولیشن میں لاتے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستان اہم ہے اور کیوں پاکستان میں مداخلت ان کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے. 1947 میں آپ مارز وجود میں آتے ہیں, 1949 میں آپ کے بارڈر کے اوپر چائنا کا ریولوشن آتا ہے, 1978 کے اندر افغانستان میں سور انقلاب, یا جو سرخ انقلاب جس کو کہتے ہیں, ریڈ ریولوشن افغانستان میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی انقلاب ہی ہے نا کہ روس کا ٹوٹ جانا, اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. پھر 1979 فروری کے اندر ایران کے اندر انقلاب آتا ہے. تو یہ کوئی عجیب سی چیز ہے کہ پاکستان کے ہر طرف انقلاب آ رہے ہیں. دور حاضر کے جتنے انقلاب آئے ہیں سارے پاکستان کے گرد آئے ہیں, اور تو کوئی نہیں آیا نا. فرینچ ریولوشن تو بعد میں آیا تھا. اگر آپ روس کے انقلاب کو 1917 کے کو چھوڑ دیں تو پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد ہمارے بارڈر کے اوپر 3-4 بڑے انقلاب آ چکے ہوئے, اور کہیں بھی کوئی انقلاب نہیں آیا. تو کیا پاکستان کیوں اس سے بچا ہوا ہے؟ کس لیے بچا ہوا ہے اور کیا بچا رہے گا؟ کیا تبدیلی ناگزیر نہیں ہے؟ اور کیا وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی آ سکتی ہے اور آئے گی؟ اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور کس قسم کا ریولوشن آئے گا اگر یہاں آیا تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ لیفٹ سے اٹھ سکتی ہے؟ یہاں سوشلزم کے بہت نعرے لگے. سوشلزم اسلامی مملکتوں میں, اور نکسن نے اپنی کتاب میں سیز دا مومنٹ میں, آپ پڑھیں, آپ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی اچھی کتاب ہے, اس میں چیپٹر 5 کے اندر نکسن نے کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلامک ورلڈ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کمیونزم کو ریزسٹ کیا, کرسچینٹی نے سرنڈر کر دیا, لیکن مسلمانوں نے اس کو ریزسٹ کیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ اپنی دی ہوئی چیز ہے, ان کے پاس موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ریولوشن کی گود میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان, اور دوسری طرف اس کا نظریہ بذات خود ایک ریولوشنری نظریہ ہے, ایک اتنا ریولوشنری نظریہ ہے کہ وہ کانفلکٹ جو اسٹیٹس کو کی پاورز اور چینج کی پاورز کے درمیان, فورسز آف چینج اینڈ فورسز آف اسٹیٹس کو کے درمیان ایک کانفلکٹ ہے, وہ بدرجہ اتم پاکستان کے اندر موجود ہے, اس کے جوہر میں موجود ہے. کیونکہ اسلام ہر عمر میں, ہر ایج میں, ہر دور میں
ایک نیا ریولوشن لاتا ہے. علامہ اقبال نے تو بہت ہی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام تو ایک کنٹینیوئنگ ریولوشن ہے. وجہ کیا ہے اسلام کی کنٹینیوئنگ ریولوشن کی؟ کہ کسی زمانے میں سوورن جو تھے وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے یا ٹرائبل چیفٹنز ہوا کرتے تھے. پھر جنرل جمہوریت میں سوورن کون ہوا؟ عوام ہوئے. لیکن پاکستان کا سوورن کون ہے؟ کانسٹیٹیوشنلی قرارداد مقاصد میں ہمارے جوہر میں کون سوورن ہے ہمارا؟ کون ہمارا حاکم اعلیٰ ہے؟ اللہ. یہی وہ ریولوشنری چینج ہے جو ہر دور میں جب بھی کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی بادشاہ، کوئی آمر جب بھی آئے گا سوورن نہیں بن سکتا ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں سوورن تم نہیں، اللہ سوورن ہے. اور اس کی سوورنٹی کا تصور جو ہے اس کے بعد پھر جو خلیفہ ہے وائس ریجنٹ اس کا وہ کوئی اور نہیں سوائے انسان کے. انسان اس کا وائس ریجنٹ ہے. ایکوالٹی کا اس سے بہتر تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جو خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے بہتر چارٹر آج تک بنا ہی نہیں. یونائٹڈ نیشن چارٹر اور اس کو رکھ کے دیکھ لیں آپ، کمپیئر کریں، آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یہاں، اس سے بہتر چارٹر بن ہی نہیں سکتا، فریم ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. تو چنانچہ اسلام ہر وقت جب فورسز آف کانفلکٹ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گی بیٹل، جس میں اسٹیٹس کو کی طاقتیں اور چینج کی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی، تو اسلام کی جو یہ تبدیلی کی ہے کہ وہ ہر وقت میں ایک ظالم کو، ایک استحصالی طبقے کو اسے اکھاڑ پھینکنا ہے اور اس ایک نئی جہت دینی. یہی عدل و احسان ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں ایک بڑے لیول کے اوپر، چھوٹے لیول کے اوپر نہیں بلکہ ایک بڑے لیول کے اوپر. جب بیلنس اکھڑ جاتا ہے، میزان معاشرے کا اکھڑ جاتا ہے، تو پھر اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس بیلنس کو ریسٹور کرو، چاہے اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے. اور یہی جہاد ہے، اسپرٹ آف جہاد یہ. یو ہیو ٹو ریسٹور بیلنس. تمہیں ظالم سے چھین کے مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے. اس لیے ہر عہد میں، ہر دور میں اسلام ایک نئی جہت، ایک نئی سوچ لے کے آئے گا. ہر دور میں یہ ریولوشنری کریڈ ہے. اسلام از اے ریولوشنری کریڈ. تو چنانچہ پاکستان کے پاس وہ سارے جوہر موجود ہیں. اب دیکھیں پاکستان کو کہ پاکستان کے پاس باوجود اس کے کہ پاکستان پٹا، 3 جنگیں لڑی، ملک آدھا چلا گیا، کیا آج بھی پاکستان اپنے سے 10 گنا بڑے ہندوستان کے سامنے مقابلے کی چوٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے کیا؟ اگر ان کے پاس نیوکلیر انرجی ہے، بم کا دھماکہ کیا ہے، تو ہمارے ہاں بھی میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کر دو، گھبرانے کی کیا بات ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے. اللہ نے یہ کسی وجہ سے دیا آپ کو یہ ساری چیز کہ آپ اس کو سسٹم کو ڈیفینڈ کر سکیں، جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کی منزل ہے، آپ کی سوچ. نیکسٹ، کیا ابھی حال ہی کچھ عرصہ پہلے تک کیا پاکستان 4 گیموں کے اندر چھوٹا سا ملک ہوتے ہوئے چیمپئن نہیں تھا؟ ورلڈ چیمپئن اسکواش میں، ہاکی میں، بلیئرڈز میں اور کرکٹ میں تھا. کیا کوئی دنیا کا ملک پاکستان کے سائز کا مجھے بتا دیں جو روزانہ انٹرنیشنل نیوز میں ہو؟ کبھی جہاد کے حوالے سے، کبھی کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور کچھ نہیں تو سعودی عربیہ میں حشیش اسمگل کرنے اور ہیروئن اسمگل کرنے، سر کٹانے کے حوالے سے. کیا پاکستانی قوم کے اندر بے پناہ توانائی موجود نہیں ہے؟ یہ توانائی اپنا راستہ تلاش کر رہی ہے. اس کو راستہ ملنا چاہیے کہ یہ کدھر جائے. اور جب اس کو راستہ نہیں ملتا تو پھر آپ بہت مایوس اور پریشان. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی پریشان ترین قوم جو ہے پاکستانی، بہت پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جو چیز جو ہے کھول رہی ہے اندر، وہ انرجی، جو توانائی، جو اپنا راستہ کے بعد جیسے پانی ایسے چکر لگاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے اندر یا دریا کے اندر چکر لگاتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ بند یا توڑ کے نہ نکل جائے یا اس کو آپ کوئی راستہ دے دے پانی کو. پاکستانی قوم جو ہے انتہائی توانائی کے ساتھ بھرپور قوم، اور یہ ساری چیز اس کو مانتے ہیں. اگر کلیشنکوف یہ ان کے پاس ہے اور چلاتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں کو نفرت کی جاتی تھی، ان کے اندر بھی توانائی تھی. جب وہ گئے تھے ڈائسپورا، انہوں نے اپنی توانائیاں جو ہے نا پیسہ بنانے پہ لگا دی اور اس کو کہتے تھے شائلاک دا جیو. ہم نے تو نہیں کہا شائلاک دا جیو، یہ کرسچنز نے کہا، شیکسپیئر نے لکھا شائلاک دا جیو. ہمارے ساتھ خام خواہ لڑتے ہیں یہودی. بھائی ہم نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی، ہم تو ان کا کوشر کھاتے ہیں، سرکمسیجن وہ کرتے ہیں، ہم سرکمسیجن کرتے ہیں، ان کے نبیوں کو ساروں کو مانتے ہیں، صرف ہمارے ایک نبی کو وہ نہیں مانتے، باقی تو معاملہ سارا درست ہے نا.
لا الہ الا اللہ تک تو کرسچنز کا اور یہودیوں کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ پہ آگے بات جو ہے وہ الجھ جاتی ہے. ہم ان کے جتنے نبی ہیں ان کو سب کو مانتے. میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ دنوں پہلے, 3 مہینے پہلے, ٹائم میگزین کے اوپر ایک آیا, حضرت عیسیٰ کی شبیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ واز ہی فکشنل فگر. مجھے اپنے علماء کرام سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا تھا اس کے اوپر, اس ٹائم میگزین کی کاپیاں لے کے جلانی تھی. کہنا تھا کہ کون ہوتے ہو تم کہنے والے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تھے, وہ ہمارے نبی ہیں, اور اگر کرسچینٹی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہم ڈیفینڈ کریں گے. کیونکہ اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فکشنل ہیں تو پھر ہمارا قرآن فکشنل بن جاتا ہے. دیکھیں ان کی چال کتنی گہری ہے اس کی, یعنی اس کے اندر کیوں ذکر ہے نا, پھر ان کو فکشنل کریں. یہ ایک بہت, لیکن ہم اس کو پھیلا کے پیغام کو نہیں دیکھ رہے. بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جی جو پاکستان کے جوہر موجود ہیں ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ہمارے قوم ہماری اتنی بڑی موجود ہے. ہم آج بھی آپ کی پر کیپٹا انکم اس زبوں حالی کے دور میں بھی ہندوستان کی $380 کے مقابلے میں $445 فی کس ہے ہماری آمدنی. سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ہماری آمدنی ہم کما سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ, باوجود اس کے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی جنگیں, کتنی مارکائی, کتنا دفاعی, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. کیونکہ ہم فوکس میں ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایک جوہر موجود ہے, اس لیے ہمارے خلاف زیادہ شدید مخالفت. آپ امریکہ کو دیکھیں, کس نے وہ کام کیا جو امریکہ خود نہیں کر سکتا تھا. افغانستان میں روس کو توڑوانے کا امریکہ خود نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں, یہ تو وہ بڑی عجیب چیز ہے, اس سے وہ خائف ہو گئے, ڈر گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ بھی کر لیں گے. اس قوم کو اگر کہیں کوئی راستہ دے دیا جائے, کسی منزل پہ لگا دیا جائے, کسی رخ دے دیا جائے, تو یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اور 13 کروڑ کی قوم ہے, بہت بڑی, ایک لمبا وسیع ہمارے پاس سمندر ہے. کراچی کی بندرگاہ ہے جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک ہوتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں, یہ پال کینیڈی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, پیج 278 یا کچھ ایسا ہے, ٹیبل دی ہوئی ہے کہ 1750 میں جو اس وقت کا مغلوں کا ہندوستان تھا, حالانکہ اس وقت تو پٹ چکا ہوا تھا بالکل اکنامکلی, دنیا کی جتنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی تھی مینوفیکچر گڈز کی, اس کا 1/4 ہندوستان پیدا کر رہا تھا. جب چھوڑ کے گئے تو 0.05% بھی نہیں پیدا کر رہا تھا. اور اس وقت جب کہ 1/4 25% ہندوستان پیدا کر رہا تھا, انگلینڈ جو بہت بڑی طاقت تھی جو آ چکی تھی یہاں پہ, اور 7 سال بعد بیٹل آف پلاسی لڑی گئی, اس وقت وہ 9% صرف پیدا کر رہی تھی, اور امریکہ 1% سے بھی کم پیدا کر رہا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ روابط ختم, آئرن کرٹن آ گیا, اس کے بعد گریٹ گیم شروع ہو گئی, سب چیزیں کر کے ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ آج دوبارہ سینٹرل ایشیا کا راستہ کھل رہا ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف, اور اس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. راستہ نہ دو ان کو, راستہ دو گے تو یہ